یہ ہم الحمدللہ کا ترجمہ آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں اور آپ لوگ سن رہے ہیں۔ اب تک ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ اب ہم نے اس سے پہلے الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا، الرحمن الرحیم بہت مہربان رحمت والا، یہ ترجمہ ہم کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ جب ترجمہ ہمیں یاد ہوگا تو پھر نماز میں ہمارا ادھر ادھر دماغ نہیں بہکے گا، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اپنے رب سے باتیں کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کی تعریف کیا کر رہے ہیں اور کون سے الفاظ کہہ رہے ہیں۔ تو نماز میں ہمیں ترجمہ بھی بہت اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے، کیونکہ نماز اصل میں کیا ہے، اپنے رب سے یہ باتیں ہیں، گفتگو ہے۔ الرحمن بہت مہربان، رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، حقیقت میں جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہمارا رب ہے جو ہر طرح کی نعمتیں دیتا ہے، مگر اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا نہ طلب کرتا ہے۔ کیسی بھی رحمت ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، ظاہری ہو باطنی ہو، جسمانی ہو یا روحانی، دنیا کی رحمت ہو یا آخرت کی نعمت، اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ اور دنیا میں جس شخص سے جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ ہی کی رحمت سے ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا، فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے جسم میں سلامتی عطا فرمانا، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، ملے کہیں سے بھی مگر رحمت اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب وہ رب کائنات جس سے چاہے دلوا دے۔ ماں باپ سے ہم کھانا مانگتے ہیں، ان کے ذریعے ہماری پیدائش ہوتی ہے، بچپنے میں ہم ان کا دودھ پی کر بڑے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کے مزارات پہ جاتے ہیں، تو ہم جس سے بھی مانگتے ہیں وہ ہوتا سب خدا ہی کا ہے۔ حقیقت میں دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اب چاہے اللہ جس کے ذریعے ہم کو دلوا دے۔ اب یہ ہے کہ جب رب کائنات اتنا زیادہ مہربان ہے تو پھر کیا ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ اتنا مہربان ہے تو ہمیں کیا فضل میں آنے کی ضرورت ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن محمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم فرمائے۔ یہ کل بھی ہم نے بات بتائی تھی، تاکہ بندے کے دل میں جب جو حیبت بیٹھی ہے تو پھر الرحمن الرحیم کہے کہ رب کائنات کے قریب آئے کہ میرا رب کائنات سارے جہان کا پالنے والا ہے، تو وہ رحمان اور رحیم بھی ہے۔ اب یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو فرمایا ہے، ایک تو رحمت کا بھی ذکر ہے اور ایک اپنے عذاب کا بھی ذکر ہے، تاکہ بندہ رحمت کو دیکھ کر سب کچھ نیک کام کہیں چھوڑ چھاڑ نہ دے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے محبوب میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ اللہ مہربان بھی بہت ہے اور اس کا عذاب بھی بہت دردناک ہے، تو ہم کو اس کی رحمت سے لو لگانا چاہیے اور اس کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، دونوں باتیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری جگہ رب کائنات فرماتا ہے، غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ گناہ بخشنے والا ہے اللہ پاک، توبہ قبول کرنے والا ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا، بڑا انعام عطا فرمانے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن جان لیتا کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہیں ہوتا۔ نہ عذاب کی کمی ہے اور نہ رحمت کی کمی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے وہ خوف
اور امید کے درمیان رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر کہیں بے باک نہ ہو جائے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت کو دیکھ کر کہیں اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ نہ ہم کو ایک دم نڈر ہونا ہے، بورا نہیں جانا ہے، اور نہ ہی ایک دم ہم کو مایوس ہونا ہے۔ ہم دونوں کے بیچ میں رہیں گے، خوف کے اور امید کے بیچ میں۔ یہی ہے ایمان کہ اللہ کی کیا کہتے ہیں رحمت سے امید بھی ہو اور اس کے عذاب کا ڈر بھی لگا رہے۔ اب آئیے کسی کو رحمان اور رحیم کہنے کے بارے میں شرعی کیا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں، جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رؤوف اور رحیم فرمایا ہے۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں اور مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ تو یہ ہمارے پیارے آقا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی بھی بندے کو، میرے بندے کو، کسی بھی حضور کے امتی کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو درد رسول اللہ کو ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی بات ہے، سورہ توبہ کی آخری آیتیں ہیں کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے۔ اگر کسی امت کو درد ہوتا ہے تو تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ اللہ کی گواہی ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ کوئی جھٹلا دو گے، نہیں کہ بخاری کے نہیں ہے کہ مسلم کے نہیں ہے، یہ خدا کا فرمان ہے۔ اور وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا ہر وقت یہی چاہتے ہیں کہ میرا ہر امتی کامیاب ہو جائے، میرا ہر امتی کامیاب ہو جائے، اور مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں یا اللہ میرے گرچہ گناہ ہیں حد سے سوا، مگر تجھ سے امید ہے اور تجھ سے رجا، اور تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ۔ اے اللہ تو رحیم ہے، یہ حضور کا کرم گواہ ہے، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، اور وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم۔ اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، اور اللہ کی عطا سے، اللہ کے دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہے۔ لوگ اس میں مثال کرتے ہیں، ارے دیکھو دیکھو یہ سنی حضور کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو دماغ میں کچھ زور دو۔ اللہ کے پاس جو شکتیاں ہیں، اللہ کے پاس جو پاور ہے، وہ اس کا اپنا پرسنل ہے، اس کا ذاتی ہے، اور جو اللہ نے حضور کو یا اور کسی کو دیا ہے وہ عطائی ہے، یعنی خدا کا دیا ہوا ہے۔ اس میں کیا دقت ہے بھائی؟ ایسے تو خدا بھی دیکھتا ہے، بندے بھی دیکھتے ہیں، تو کہ بندے خدا برابر ہو جائیں گے؟ خدا کے پاس جو دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، جتنی بھی سب طاقت ہے، اس کی اپنی پرسنل ہے، اس کی اپنی ذاتی ہیں، اور جو مخلوق کو دی ہیں، حضور کو دی ہیں، حضور کے صدقے میں حضور کے امتیوں کو دی ہیں اللہ نے، وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے فرق۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔